حافظ محمد ریحان ابن شاکر اجین، اس طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر 4 کا پرچار فرمائیں۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ محمد ریحان شاکر اجین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز ماہرین علم و فن، دور دراز سے تشریف لائے ہو علماء کرام، شیخ نشی پر موجود منصفین عظام اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، آج مجھے جس پیغمبر کی سیرت پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ پیغمبر اتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا، اکمل احسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر منور مکرم معمر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر و اطہر و مطہر ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی میرے نبی کے پاؤں کے جوتوں کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقام بیان نہیں کر سکتی، اور پھر میں تو ٹھہرا طفل مکتب۔ محترم سامعین، میں نے تو روئے زمین پہ دیکھا کہ میرے رب کو بھی 4 پسند، شاہ عرب کو بھی 4 پسند، تورات میں بھی ذکر 4 کا، انجیل میں بھی ذکر 4 کا، زبور میں بھی ذکر 4 کا، قرآن میں بھی ذکر 4 کا، نبی کے فرمان میں بھی ذکر 4 کا، اور تاریخ اسلام میں بھی ذکر 4 کا۔ میں نے جب توجہ کی کہ میرے رب کائنات نے جب پوری کائنات کے ارض و سما کو پیدا کیا تو اللہ نے مخلوقات بے شمار بنائی، لیکن ان مخلوقات میں اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے حیوان کہا، ایک کو اللہ نے ملائکہ کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا۔ پھر ان 4 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو چن کر ساری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ پھر انسانوں کے بعد رب نے ملائک بھی پیدا کیے، وہ ملائک بھی لا تعداد، مگر ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جبرائیل امین کہا، ایک کو جناب میکائیل کہا، ایک کو جناب اسرائیل کہا، ایک کو جناب اسرافیل کہا۔ پھر ان 4 ملائک میں جناب جبرائیل کو چن کر سارے ملائکوں کا سردار بنا دیا۔ تو اس سے بھی آگے چل، اللہ نے دن رات بنائے اور دن تو 365، مگر ان میں بھی 4 کو چن کر سارے دنوں میں نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم الجمعہ کہا، ایک کو یوم العرفہ کہا، ایک کو یوم الفطر کہا، ایک کو یوم الضحیٰ کہا۔ پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے یوم العرفہ یعنی اشکے دن کو چن کر پورے سال کے دنوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دنوں کے بعد راتوں کی باری آئی، راتیں بھی سال کی بہت، مگر ان میں بھی 4 کو چن کر ساری راتوں میں نمایاں کر دیا۔ ایک رات کو شب قدر کہا، ایک رات کو شب برات کہا، ایک رات کو شب عرفہ کہا، ایک رات کو شب جائزہ کہا۔ پھر ان 4 راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چن کر پورے سال کی راتوں کا سردار بنا دیا۔ دنوں راتوں کے بعد ہم نے مہینے بھی پیدا کیے، مہینے تو سال کے 12، مگر ان میں بھی 4 کو چن کر سارے مہینوں میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے ذی الحجہ کہا، ایک کو محرم کہا، ایک کو رجب کہا، ایک کو رمضان کہا۔ پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ سال اور مہینوں کے بعد اللہ نے دنیا میں اپنے گھر بھی پیدا کیے، گھر تو دنیا میں بہت ہے، مگر ان میں بھی 4 کو چن کر سارے گھروں میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے بیت اللہ کہا، ایک کو بیت المقدس کہا، ایک کو مسجد نبوی کہا، ایک کو مسجد قباء کہا۔ پھر ان 4 گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کو چن کر اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا۔ پھر خدا نے اپنے گھروں کے بعد دنیا میں کتابیں بھی نازل کی، کتابیں تو بہت، مگر ان میں بھی 4 کو چن کر ساری کتابوں میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے تورات کہا، ایک کو اللہ نے انجیل کہا، ایک کو اللہ نے زبور کہا، ایک کو اللہ نے قرآن کہا۔ پھر ان 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن
کائنات کی ساری کتابوں کا سردار بنا دیا. پھر اللہ نے دنیا میں امام اور فقیہ بھی پیدا کر دیے. امام اور فقیہ تو بہت آئے مگر ان نے بھی 4 کو چن کر سارے اماموں میں نمایاں کر دیا. ایک کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا, ایک کو احمد ابن حنبل کہا, ایک کو امام مالک کہا, ایک کو امام شافعی کہا. پھر ان 4 اماموں میں تیرے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ کو چن کر پورے دنیا کے اماموں کا سردار بنا دیا. پھر اللہ نے کائنات میں انسان جب پیدا کیے, انسانوں کے بھی طبقات بہت, ان میں بھی 4 طبقوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو قرآن نے من النبیین کہا, ایک کو من الصدیقین کہا, ایک کو من الشہداء کہا, ایک کو من الصالحین کہا. پھر ان 4 طبقوں میں انبیاء کے طبقے کو چن کر پوری دنیا کے طبقوں کا سردار بنا دیا. سن پھر نبی بھی 1,24,000 آئے, ان 1,24,000 انبیاء میں بھی 4 رسولوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو ابراہیم خلیل اللہ کہا, ایک کو موسیٰ کلیم اللہ کہا, ایک کو عیسیٰ روح اللہ کہا, ایک کو محمد رسول اللہ کہا. پھر 4 رسولوں میں تیرے اور میرے پیغمبر سرور کونین, ساقی کوثر, شافی محشر, تاجدار مدینہ, فخر دو عالم, آمینہ کے در یتیم, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ کو چن کر روح زمین پہ آنے والے سارے نبیوں رسولوں کا سردار بنا. محترم سامعین, یہی نہیں بلکہ جب رب کائنات نے انبیاء بے شمار بنائے تو انبیاء کی امتیں بھی بے شمار بنائی. ارے انبیاء کی امتیں تو بے شمار, مگر ان میں بھی 4 کو چن کر تمام امتوں میں نمایاں کر دیا. ایک کو امت موسیٰ کہا, ایک کو امت عیسیٰ کہا, ایک کو امت ابراہیم کہا, ایک کو امت محمد کہا. پھر ان میں بھی رب کائنات نے امتا وسطا لتکون شہداء علی الناس کہہ کر امت محمد کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا. پھر رب کائنات نے اسی کائنات عرضی میں صحابہ بھی بے شمار بنائے. ارے صحابہ تو بے شمار, مگر ان میں بھی 4 کو چن کر تمام صحابہ میں نمایاں کر دیا. ایک کو صدیق اکبر کہا, ایک کو فاروق اعظم کہا, ایک کو عثمان غنی کہا, ایک کو علی حیدر کرار کہا. پھر ان میں بھی رب کائنات نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہہ کر صدیق اکبر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا. عزیزان محفل, توجہ رکھنا, اب میں 4 کا خلاصہ پیش کرنے چلا ہوں, 4 کا نچوڑ پیش کرنے چلا ہوں. توجہ رکھنا. قاسم پور والو, میرے علمی ہم سفر ساتھیوں, اے محمد عربی کے ماننے والوں, نظر گائیڈ سے غور تو کرنا کہ رب کریم نے جتنی بھی چیزیں چنی ان ساری چنی ہوئی چیزوں کا گلدستہ بنا کر ہماری جھولی میں ڈال دیا. یوم العرفہ کو چنا, ہمیں دیا. شب قدر کو چنا, ہمیں دیا. بیت اللہ کو چنا, ہمیں دیا. رمضان کو چنا, ہمیں دیا. قرآن کو چنا, ہمیں دیا. امام ابو حنیفہ کو چنا, ہمیں دیا. ابو بکر کو چنا, ہمیں دیا. آقا مدنی کو چنا, ہمیں دیتے ہوئے رب کائنات نے اعلان فرما دیا, او لوگوں تمام چیزیں چن چن کر میں نے تم کو دی, میں نے احسان نہیں جتلایا, لیکن اب میں اپنا محبوب, اپنا پیارا, اپنا لاڈلا پیغمبر تم کو دے کر تم پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. عشق کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے, عشق کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے, جو دے دے جان حضور پر وہی تو سرفراز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حد حسن یوسف کی, جہاں پہ ختم ہوتی ہے حد حسن یوسف کی, وہاں پہ مصطفیٰ کے حسن کا آغاز ہوتا ہے. وما علینا